اور یہ لوگوں کے اندر جو مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے لیکن وہ آسانیاں برزخ کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی پہ اوپر ہو تو ہو، اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ موت کی گھڑی آسان کرے۔ ایک تو تکلیف شدید ہوتی ہے، اوپر سے شیطان پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس وقت حملہ کر رہا ہوتا ہے جب انسان اتنا بے بس اور مجبور ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ہلکی سی بھی روشنی کی کرن نظر آئے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، اس وقت اللہ کہہ رہا نا جب حلق کے اوپر ایڑ لگانے لگتی ہے روح تو وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے اب کوئی راکی لے کے آؤ، اب کوئی دم کرنے والا لے کے آؤ، اب روشنی کی کوئی کرن کہیں سے بھی مل جائے، کہیں سے بھی آ جائے، کہیں سے بھی مل جائے اور بندے کو کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ریلیف پہنچا دے، اس راکی کو لے کے آؤ، اس عامل کو لے کے آؤ، اس ڈاکٹر کو لے کے آؤ جس کی دعائی سے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا سکون مل جائے۔ اس وقت انسان اتنی بڑی آزمائش میں ہوتا ہے اور ابلیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ کے کہہ رہا ہوتا ہے ہاں مسلمان تھے، ایمان قبول کیا، اس وجہ سے تکلیف میں ہو، کسی کے اوپر کوئی پینترا، کسی کے اوپر کوئی پینترا، کسی کے اوپر کوئی عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، تکلیف میں رفع کر دوں گا۔ جب انسان چھوٹی سے چھوٹی روشنی کی کرن کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے اس وقت ہلکی سی امید، یہ فتنہ، یہ یاد رکھنا چاہیے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے اگر اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو ابلیس نے آخری وار کرنا ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے اس وار کو بیان بھی کر دیا، محدثین بیان بھی کر گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے حالت نزع لگ گئی۔ امام احمد ابن حنبل کو لوگ کہنے لگے کلمہ پڑھ لیجئے، حضرت امام احمد ابن حنبل کے بارے میں دو الفاظ ملتے ہیں، کہتے ہیں لیس بعد، اور بعض روایات میں آتا ہے لما بعد، لیس بعد۔ لوگوں نے کہا محدث اعظم اتنا بڑا حدیث کا امام اور کہہ رہا ہے ابھی نہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ جب ہوش کچھ قائم ہوئی تو پوچھا گیا آپ کو تو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی، کہا میں تو اس وادی میں تھا ہی نہیں، میرے سامنے تو ابلیس کھڑا تھا اور میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے کہنے لگا امام احمد ابن حنبل تو کامیاب ہو گیا، تو مجھ سے بچ گیا۔ میں اس کو جواب دے رہا تھا نہیں، ابھی کچھ سانس باقی ہیں، ابھی کچھ لمحات باقی ہیں۔ کہا آپ کو اس وقت میں یہ وسوسہ کیوں ڈالا؟ کہا رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے اور دل میں یہ تکبر پیدا کرنا چاہتا تھا کہ میں پاک اور صاف ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں، دل میں یہ تکبر پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یہ موت کا اتنا سخت سنگین لمحہ، اس موت کی تیاری میں نے اور آپ نے کیا کی ہے؟ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے اندر آپ سے زیادہ متقی کوئی ہے؟ آپ سے زیادہ کسی کا تقوی، پرہیزگاری، نیک اعمال کسی کے نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گرم بخار کی شدت میں جب ماتھے کے اوپر پانی ڈالا جاتا تھا تو حضرت فاطمہ کے کلیجے کو چوٹ لگتی تھی اور حضرت فاطمہ کہتی تھی ہائے میرے بابا کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے تھے اس وقت، آخری وقت میں، شدت کے وقت میں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، کیا کہا فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اور جو تکلیف میں سہ کے جا رہا ہوں قیامت تک کسی بندہ مومن کے اوپر بھی نہیں آئے گی۔ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ امی عائشہ نے کہا تھا، اللہ کی قسم امی عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کے، اور یہ بھی یاد رکھیے انبیاء کے اوپر آزمائشیں اور تکلیفیں عام بندوں کی نسبت زیادہ آتی ہیں، اگرچہ وہ نیک صالح اور متقی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، لیکن ان کے رتبے بھی اللہ نے بلند کرنے ہوتے ہیں۔ امی عائشہ اسی لیے کہا کرتی تھی اللہ کی قسم پھر مجھے کسی کے موت کی سختی سے اس کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں تھی ہوتی، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو اس عالم میں دیکھا ہے کہ آپ کا سر مبارک میری ٹھوڑی اور سینے کے مابین ہے۔ مجھے کوئی کہتا تھا آسان موت آئی تو مجھے اس پہ بھی رشک نہیں تھا آتا، مجھے کوئی کہتا تھا سخت موت آئی تو مجھے اس کے اوپر بھی یہ بدگمانی پیدا نہیں تھی ہوتی۔ گویا یہ انسان کو اس کے حسب ایمان آزمایا جانا یقینی اور بدیہی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بھاگو، اللہ کہہ رہا ہے جس موت سے بھاگتے ہو یہ تمہیں لا محالہ ملنے والی ہے۔ میرے بھائیوں،
कौन है जो बच गया है? जितने बैठे हैं, आज 2022 है, 1922 का कोई शायद एक आदमी इस मस्जिद में बैठा हो, एक भी ना बैठा हो। 100 साल पुराना कोई नहीं, 200 साल पुराना एक भी नहीं, मुमकिन नहीं। जिन्नात में हो तो हो, इंसानों की बात हो रही है, एक भी नहीं। धरती के ऊपर 100 बरस नहीं गुजरता, सारे के सारे जमीन के अंदर चले जाते हैं। इतनी बड़ी हकीकत है, इतनी बड़ी हकीकत है, यकीन फिर नहीं है, ईमान फिर नहीं है। हकायात तो बनी हुई है, अगरचे हकायात सिर्फ इस्लाह के लिए होती है, लोगों को समझाने के लिए होती है, गैर मुस्तनद भी होती है, कई मुस्तनद भी होती है। एक हकायत ये भी मौजूद है कि इजराइल की यानी मलकुल मौत की एक बंदे से दोस्ती होगी और बंदा कहने लगा, जनाब इजराइल, आप जब मैं मरने का मेरा वक़्त आए उससे 1 साल पहले मुझे बता देना, ताकि मैं 1 साल पूरी इबादत करूं और खुल खुला के ये आपको समझाने के लिए हकायात बनी हुई है, खुल खुला के अल्लाह को राजी करने की पूरी जुस्तजू करूंगा। ठीक है। एक दिन अचानक मलकुल मौत को सामने देखा, कहा तेरा वक़्त आ गया। कहा आपने तो वादा किया था 1 साल पहले बताऊंगा। कहा हाँ, तेरे फलां रिश्तेदार के घर जाके उसकी रूह को 1 साल पहले कब्ज़ किया, फलां की 6 माह बाद, फलां की 3 माह, फलां की। मुझे नहीं पता, तू इतना गाफिल और जाहिल है कि तुझे ये इतला नहीं मिल रही कि तेरा वक़्त आ रहा है। हम कितने बड़े गाफिल हैं कि हम में से कोई एक बंदा हाँ, जिसके पास ये गारंटी है मैं मौत से बच जाऊंगा, वो जो जी चाहे कर ले। जिसने मौत से बच जाना कर ले, उसको आजादी है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। लंबे लंबे किले बना लो, लंबे लंबी फसीलें बना लो, तुम ये समझते हो कि मलकुल मौत से बच जाओगे। जनाब दाऊद के बारे में इसराइली रवायात में 2 रवायतें आपको पता मौजूद हैं। एक मिंबर पे खड़े हैं, उतरने लगे हैं, मलकुल मौत आ गए, कहा या उतरने दे या चढ़ने दे। कहा नहीं, वक़्त पूरा हो गया, न उतरने दिया जाएगा न चढ़ने दिया जाएगा। दूसरी रिवायत के अंदर अल्फाज के हैं, फिर उन्होंने कहा फिर सजदे का मौका दे दे, सजदे में अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। कहा सजदे का मौका देता हूँ, आपकी रूह की कब्ज़ करने का वक़्त आ गया। दूसरी इसराइली रिवायत में क्या मिलता है कि घर में दाखिल हुए, सामने एक बंदे को पाया। कहा कौन है? कहा मैं वो हूँ जिसको दुनिया की कोई फसील नहीं रोक सकती, मैं वो हूँ जिसका रास्ता रोका नहीं जा सकता, जिसके सामने कोई प्रोटेक्शन नहीं। बड़े से बड़ा बादशाह हो, वो अगर ये समझता कि मैं उसकी इजाजत लेके आऊंगा तो वो गाफिल है। और दूसरी रिवायत में फिर हज़रत दाऊद को यहाँ पे उनके घर के अंदर हालत सजदे में उनकी रूह को कब्ज़ किया गया। मेरे भाइयों, मौत इतनी बड़ी हकीकत है, और मौत ही के हवाले से इसराइली रवायात और बाद हकायात भी मौजूद हैं जो सिर्फ इसलिए हैं कि शायद सुन के बंदे की इस्लाह हो जाए। और सही अहादीस तो पै दर पै मौजूद है, इंशाअल्लाह उनको भी मुफस्सल अंदाज में आपके सामने रखा जाएगा। पहली बात, मौत को याद रखने से बंदे के दिल में खौफ खुदा पैदा होता है। दूसरी बात, कब्र को याद करने से और मौत के बाद के जो मनाज़र हैं, अगर हदीस पे यकीन आ जाए कि बंदा मोमिन फोत होते वक्त उसके साथ ये मामला होना है, यकीन अगर हो, यकीन हो, तो कौन गाफिल हो। अगर बंदा बुरा है उसके साथ क्या होना है यकीन हो, तो कौन गाफिल हो। कोई बंदा गाफिल ना रहे। इसराइली रवायात में जो 2 रवायतें बड़ी मारूफ हैं मौत के हवाले से, वो भी इंसान को बतौर हकायत याद रखनी चाहिए। हजरत सुलेमान के साथ एक उनका साथी बैठा है, अचानक एक अजनबी आता है। हजरत सुलेमान देख लेते हैं कि ये मेरे महल में पहले कभी नहीं आया, पैगंबर है, रसूल है, फहमो फरासत तो है, समझ ना आई है कौन, अजनबी है। घूर घूर के सुलेमान के साथ बैठे हुए एक मुशीर को देख रहा है। मुशीर अचानक हजरत सुलेमान से कहता है कि ज़िंदगी बीत गई, अब सुकून की मेहनत मुशक्क़त का वक़्त गुजार लिया, अब सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। फ़लाँ सुलेमान, हवा भी आपके ताबे है, आपका मुशीर फ़लाँ जजीरे पे भेज दीजिए, हज़ारों किलोमीटर दूर का जजीरा है, आपकी मेहरबानी, हवा को हुक्म कीजिए, अब बाकी ज़िंदगी वहीं पे खुश रह के इबादत करके वगैरह वहीं पे गुजारना चाहता हूँ। सुलेमान के साथी थे, दोस्त थे, उनको भेज दिया। क्या देखा, वो अजनबी भी गायब हो गया। चंद लम्हों बाद अजनबी आया। सुलेमान ने क्या मामला है, कौन है? कहा मलकुल मौत हूँ, जो आपके साथ बंदा बैठा था, वक़्त आ चुका था रूह कब्ज़ करने का, रजिस्टर और खातों में लिखा था वक़्त आ चुका है,
لیکن مقام کا جو تعین تھا وہ ہزاروں کلومیٹر دور تھا۔ میں سوچ رہا تھا یہ بندہ جس کی روح کو چند لمحوں کے بعد میں نے قبض کرنا ہے اس جزیرے پہ جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے، پہنچے گا کیسے؟ صرف موت کا وقت مقرر نہیں ہے، موت کا مقام بھی مقرر ہے، موت کی حالت بھی مقرر ہے، اور پھر بھی میں اور آپ غافل ہیں۔ اسی طرح جو دوسری روایت ہے اس کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ملک الموت سے یہ بات پوچھی گئی، آپ کو کبھی روح قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا ہے اور آپ کے دل میں بھی کبھی یہ ترس آیا ہے روح کو قبض کرتے ہوئے؟ کہا ہاں، دو واقعات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر مجھے بھی ترس آ گیا تھا۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ایک کشتی کے سارے مسافروں کی جان لینی ہے، میں نے لے لی۔ ایک تختہ تھا، اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سینے کے ساتھ ایک بچہ چمٹا ہوا تھا، اور وہ تختے سے اسی کشتی کے تختے کے اوپر بچی ہوئی ہے۔ اللہ کا حکم میں نے پایا کہ اس عورت کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے۔ میں نے کہا چند ماہ کا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عورت کی روح کو قبض کرنے کا حکم دے رہے ہیں، بچہ اس سمندر کے اندر اتنے وسیع و عریض اور تختے کے اوپر کیا کرے گا، کیسے جیے گا، کیا زندگی ہوگی؟ یا تو اس کے بھی موت کا آرڈر ساتھ ہو جائے۔ اللہ کو حکم تھا، عورت کی روح کو میں نے قبض کر لیا۔ دوسرا لمحہ جس وقت مجھے ترس آیا کسی بندے پہ، شداد نامی جادوگر تھا، اس نے ساری زندگی سٹرگل محنت کر کے، پیسہ جوڑ کے، مال و دولت اکٹھی کر کے، جھوٹ فراڈ ہر چیز کی حلال و حرام مکس کر کے اپنے محلات بنائے، اپنے باغات بنائے، بناتا گیا، سینکڑوں مزدور لگائے، ہزاروں معمار لگائے، بناؤ 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 بناؤ، ساری زندگی کی پونجی اس پہ لگا دی اور اس کو اپنے تخیل کے مطابق ڈیکوریٹ بھی کر لیا۔ جب وہ اپنے اس باغ اور محل اور جنت کے سامنے پہنچا تو اللہ کا حکم پایا کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اس کو دیکھنے کی مہلت ہی دے دی جاتی، آگے تو عذاب ہیں ہی ہیں، زندگی کے اندر اس نے جو ساری زندگی کی حلال و حرام کے ساتھ کمائی کی تھی، دیکھنے کی مہلت دے دی جاتی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا کمی آ جاتی۔ اس روایت اسرائیلی میں جو حقائق کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، الفاظ اللہ اس کو ملک الموت کو اس کے جواب میں کہتے ہیں، جن دو چیزوں پہ تو نے ترس کیا تو دونوں کی حقیقت کو نہیں پہچانتا۔ یہ وہ بچہ تھا جو سمندر کی لہروں پہ اکیلا تھا، اس کے رب نے اس کو تھاما، اس کے رب نے اس کی پرورش کی، اس کو پالا، اس کو پوسا۔ یہ بچہ جوان ہوا، بڑا ہوا، اعضاء قوی ہوئے، مضبوط ہوئے، اور رب ہی کے سامنے اکڑ گیا اور اپنے لیے یہ باغات بنانے لگے۔ یہ وہی بچہ ہے، گویا تو نے 2 دفعہ اگر ترس کھایا تو اسی کی ماں پہ کھایا اور اسی پہ کھایا۔ میں اور آپ موت کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک نے اپنے باپ دادے کو، بہت سے دادے پردادوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ اسی مسجد کے اندر آپ نے بہت سے نمازیوں کو یہاں سے ان کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا عبرت پکڑی ہے؟ یہ جو جنازے کے اوپر میت پڑی ہوتی ہے، یہ کسی غیر کی میت نہیں، یہ آپ کی اور میری ہی میت ہوتی ہے۔ اگر میں اور آپ موت کے اس فلسفے کو سمجھ لیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور جب موت کی کرواہٹیں اور سختیاں آ جاتی ہیں جن سے تم بھاگتے ہو، اور میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ اتنی تلخ حقیقت ہے کہ سختیاں اور تکلیفیں تو بندہ مومن برداشت کرتا ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن یہ کسی فاسق فاجر کافر پہ آتی ہے نا، اللہ اکبر، وہ بھی منظر بڑے عجیب ہیں۔ اور حدیث کے اندر کیا محدثین مفسرین اور اپنے علم کے مطابق کہتا ہوں، زندگی کے اندر پوری دنیا میں دنیا کا سب سے بڑا کافر فاسق فاجر بے ایمان بھی ہو، اگر اس کو صرف ایک لمحہ موت کے سامنے کر کے دوبارہ زندگی دی جائے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا عابد بن جائے۔ لیکن زندگی کا سسٹم یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ ملنی ہے، یہی بات ہے اصل۔ حتیٰ کہ وہ فرعون جو بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا، ظلم و تشدد اور بربریت کی انتہائیں قائم کر دی، اس بندے کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، پھر جب مصیبت میں پھنس گیا، پھر ڈبکی آئی تو کہنے لگا آمنتو آمنتو آمنتو، ایمان لے کے آتا ہوں۔ کبھی کہنے لگا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، کبھی کہنے لگا لا الہ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ الآن وقد عصیت، نہیں 2 مرتبہ کسی کو زندگی نہیں ملنی، 2 مرتبہ
آپ یہ سوچتے ہیں اگر ہمیں موقع مل جائے؟ موقع تو مل گیا، آج ہی ملا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر انسان کو زندگی میں صرف 2 موقع عنایت کر دیے جائیں تو انسان زندگی میں کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ لیکن رسول اللہ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ سجدہ اور نماز مومن کی معراج اس طرح ہے کہ سجدہ تو اس زمین پہ کرتا ہے، کتنی حقیر جگہ ہے زمین، اللہ رب العزت عرش بری کے اوپر ہے، وہ کتنے فاصلے ہیں۔ جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ شاید ان فاصلوں کے ادراک اور شعور کو کچھ نہ کچھ محسوس کر سکتے ہیں۔ ملکی ویز، گلیکسیز، 14 ارب سال کے نوری سالوں کے فاصلے، پہلا، دوسرا، 7واں آسمان، اس کے اوپر کرسی، اس کے اوپر عرش۔ سجدہ بندہ زمین پہ کرتا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں اس کا سر اللہ رب العزت کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن نہیں، نہ آپ عروج چاہتے ہیں نہ میں عروج چاہتا ہوں۔ ہم خوف خدا میں کیسے مبتلا ہوں گے؟ یہ درس، یہ عبرتیں، یہ موعظتیں، یہ اس لیے ہیں کہ دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے، جو رمضان کی گرد و غایت ہے، جو رمضان کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام